بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، نئے چیلنجز آ رہے ہیں حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کا فیصلہ، کٹ پتلی حکومت نامنظور، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عمرانی دعویٰ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم میرا ٹارگٹ نہیں، میرا ٹارگٹ اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور صدر زرداری حکومت کے لیے مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ لاپتہ کمیشن کے نئے سربراہ کی رخصتی اور کے میں تبدیلیوں پر تبدیلی، یہ سب کچھ کیا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی، عمرانی سرپرائز، وزیر اعظم میرا ٹارگٹ نہیں، میرا ٹارگٹ اس سے بھی آگے ہے۔ اس سوال نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ پی ٹی آئی سے باہر والے بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی اس سے بڑا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے رہائی مجھے دے، مجھ پر تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں اور مجھے وزیر اعظم بنا دیے جائے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میرا ٹارگٹ اس سے آگے ہے۔ اس سے آگے کیا ٹارگٹ ہوگا؟ تو ایک تو ٹارگٹ ان کا حکومت کے دوران بھی تھا کہ صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام لپیٹ کے رکھ دو، لیکن وہ والے حالات نہیں ہیں۔ دوسرا ایک اور بھی تھا کہ مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈر، ان کے پیارے کہتے ہیں، ان کے چاہنے والے کہتے ہیں، ان کے فین کلب والے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں۔ اس نے اقوام متحدہ میں، امریکہ میں جناب ہلا کر رکھ دیا اور سب مسلم امہ کا ساتھ دیا، لہٰذا اس سے بڑا لیڈر ہی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سے اگلا ٹارگٹ وہی ہوگا کہ جناب امیر المومنین۔ ماضی میں بھی کوشش کی گئی تھی، الزام ہے کہ نواز شریف بھی یہ چاہتے تھے، کیوں کہ وہ بعد میں آئے تھے صدر ضیاء الحق صاحب کے بعد، لہذا ان کا خیال تھا کہ اگر وہ امیر المومنین بن سکتے تو میں کیوں نہیں بن سکتا۔ ان کے دوستوں نے، ساتھیوں نے ان کو قائد اعظم ثانی بنانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں بات بن سکی۔ اب کیا عمران خان اس پہ کامیاب ہوں گے؟ عمران خان کہتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے مجھے جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا اور انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں، نہ کبھی جھکا ہوں، نہ جھکوں گا، نہ قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ میرے فیصلے اٹل ہیں اور میں اپنے فیصلے پہ قائم ہوں۔ قید و بند کی صحبتیں مجھے کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتی، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن کے میں انہوں نے تبدیلیوں پر تبدیلی شروع کر دی، بالکل کاندھ نہ لاتا گنڈا پور صاحب نے، اور اب جو کچھ کریں گے وہ کریں گے جنید اکبر یا عاطف خان گروپ کے لوگ۔ وزراء میں بھی تبدیلی، کیوں؟ کرپشن کے الزام آ کے جناب اتنے کرپشن ہو رہی ہے، میرے حساب دو، رپورٹ دو ساری، کون کیا کر رہا ہے، تو وہاں کابینہ بھی تبدیل ہوگی، اور گنڈا پور صاحب آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگا دیے جائیں گے، لیکن انہیں وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی تو گنڈا پور صاحب کا سہارا لیا جائے گا۔ تاہم 8 مئی کے لیے اعلان کیا گیا کہ 8 مئی یوم سیاہ، اور اس دن ایک اور اعلان کیا جائے گا، ایک لانگ مارچ، اور ٹائم لے کر پھر اگلی ڈیٹ دی جائے گی، کیونکہ اپوزیشن الائنس بنایا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ مولانا صاحب شامل ہو جائیں، لیکن توقعات یہی ہیں کہ مولانا صاحب سیاسی بصیرت رکھتے، سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے اپنا موڈا کبھی بھی استعمال کرنے نہیں دیں گے، جو کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ وہ الائنس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کو حلال شیری بھی دے سکتے ہیں، لیکن نہ انج نہیں بھاجی کہ میرے موڈے دے تو بندوق چلاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب صاحب بصیرت ہیں، پیر سیاست ہیں، تو ان کے دروازے پر اگر یہ پہنچے ہیں تو وہ بھی کھیلیں گے۔ اگر یہ کھیلنے والے ہیں تو وہ بھی کھیلیں گے، یہ کھلاڑی ہیں تو وہ سیاسی کھلاڑی ہیں، یہ بھی معاملات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک افسوسناک کہ لاپتہ کمیشن کے جو چیئرمین تھے جاوید اقبال، جو نیب کے چیئرمین بھی رہتے ہیں، ان کو کرا دی گئی تھی چھٹی۔ ان کے بعد حکومت نے ایک نئی نامینیشن کی، وہ تھی جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر صاحب کی، لیکن ابھی انہیں چارج نہیں سنبھالا تھا، اس سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گئے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا،
اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. آج شام کو ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا لاہور میں ہی. یہ لاہور میں واقع. اللہ ان کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے. لیکن مطلب سمجھ لیں کہ اس لاپتہ جو افراد کا کمیشن ہے اس میں تنقید کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا, انہیں اس دنیا سے اٹھا لیا. ان کے لیے بہت سی دعائیں. ایک شریف آدمی تھے, شریف النفس آدمی تھے, ان کے فیصلے بہت سے نمایاں ہیں اور انہیں اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کیا, جتنی سروس کی اس میں. اگلی بات کہ وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور صدر زرداری دونوں حکومت کے لیے بن رہے ہیں مسئلہ. وہ کیسے؟ وہ بھائی پانی کی تقسیم, اس پر وہ کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں. دوسرا یہ کہ پنجاب میں جو وعدے کیے گئے تھے, خاص طور پر رحیم یار خان اور ملتان اور اس طرف جنوبی پنجاب میں انتظامی معاملات پہ جہاں مشاورت کا وعدہ کیا گیا تو وہ نہیں کیا جا رہا. وسطی پنجاب میں انہیں پھولنے پھلنے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا, لہذا سب کے سب ان کے خلاف ہیں. تو صدر زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں اگر ان کے ساتھ صحیح طریقے سے یعنی مشاورت نہیں کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے جناب ایک سائڈ پہ ہو جائیں, کہنا اچھا بھائی آپ حکومت چلاؤ. تو حکومت کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے. جہاں بہت سے چیلنجز ہیں وہاں یہ بھی چیلنجز ہیں. اب اگلی بات یہی ہے کہ طالبان اور پاکستان ان میں کوئی پیار محبت کی پیگیں بڑھنے لگی. اچھا, پاکستان جو ہے وہ طالبان پر بالکل اعتماد کرنے کو تیار نہیں, لیکن ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ یو اے ای میں ایک بیٹھک ہوئی جہاں طالبان کے اہم لوگ بھی تھے اور پاکستان کے بھی ایک اہم لوگ تھے. وہاں ان کو کہا گیا کہ جناب پاکستان کی سرحدوں سے ٹی ٹی پی کو دوڑا دو. تو انہیں جناب کچھ کہتا ہے جناب ساڑھی امداد کرو. ساڑھے کو تو پیسہ کوئی نہیں, اربوں روپے کی امداد مانگ لی انہوں نے. پاکستان نے اس سے کر دیا انکار. لیکن یو اے ای نے ایک دوست برادر ملک کی حیثیت سے ان کو آفر دی کہ ہم کریں گے مدد تمہاری, پیسے ہم دیں گے, لیکن یہ کام کرو لے جاؤ. پاکستان نے کہا کہ جناب بالکل صحیح ہے, اچھی بات ہے, ہم ہر قسم کی افغان بھائیوں سے مدد کرنے کو تیار ہیں, طالبان کی مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن پہلے وہ یہ کام کریں. اگر در اندازی ہوتی رہی افغانستان سے پھر یہ بات نہیں چلے گی. اور اگر ٹی ٹی پی کو لے گئے دور کہیں تو 150-200 بندوں کو انہوں نے لے بھی گئے کہیں سرحد سے دور لے جا کے انہوں نے آباد کر دیا کہ بھائی یہ ادھر نہیں جانا. اگر اس پہ باقاعدہ عمل درآمد ہو گیا تو پھر طالبان سے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں, اس لیے کہ طالبان کا اصل ہمراز جو ہے وہ پاکستانی ہے. اور پاکستان نے برسوں ان کو مطلب مدد بھی کی ہے, ان کا خیال بھی رکھا ہے, لیکن اب جب مداخلت وہاں سے ہو رہی ہے تو وہ کسی طرح مانے نہیں. دوسری افغانستان سے یہ رپورٹ ہے کہ جناب طالبان حکومت میں بھی اندر کوئی پھلجڑیاں چل رہی ہیں, چاند ماری ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں. ایک شیر عباس صاحب ان کے وزیر تھے, انہوں نے کہہ دیا خواتین کی تعلیم پر جو پابندی وہ غلط ہے. تو جناب حکومت نے اور حکومت کے ذمہ داروں نے جناب ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا, لیکن وہ منظر سے ہو گئے فرار, غائب ہو گئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں بیمار ہوں, آ جاؤں گا سامنے, لیکن جو کچھ میں نے کہا وہ صحیح کہا ہی ہے. اب وہاں بھی یہ پھلجڑیاں چل رہی ہیں آپس میں کہ کیا ہوگا. طالبان حکومت بھی خاصی مسائل میں گرفتار ہے, تاہم اگر اس کو کوئی بیل آؤٹ کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. فورسز کے حوالے سے بھی, ویسے بھی, برادرانہ طور پہ سب سے نزدیک بھی وہی ہے. اور برسوں پاکستان نے انہیں افغان بھائیوں کو باقاعدہ مدد کی, پالا پوسا, جوان کیا, ان کی شادیاں ہوئی, یا پاکستان میں رہے وہ مہاجرین کی حیثیت سے, تو لہٰذا ان سے ہی ان کا بنتا ہے. لیکن بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پھر پاکستان سے یہ روابط موجود ہوں. تاہم یو اے ای چاہتا ہے کہ یہ کام مسئلے مسائل حل ہو جائے, برادر ملک ہے تو وہ کوشش اپنی جگہ کر رہا ہے. اب 8 جو فروری ہے اس کو یوم سیاہ منایا جائے گا, اور وہ جو ایک نیا لانگ مارچ کا پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ الائنس بنا کے پھر بھاری شدید انداز میں پھر حملہ کیا جائے اسلام آباد پر. کیا جنید اکبر صاحب یہ کام کریں گے؟ دیکھنا یہی ہے کہ جنید اکبر صاحب جو بڑے مطلب کئی لحاظ سے ان کو مطلب خاصے ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور انہوں نے بڑی گنڈا پور پہ تنقید بھی کی ہے, ان کے گروپ نے بھی کی, عاطف خان نے بھی کی, تو کیا وہ بھی وہی لڑائی مار کٹائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو اس کی نئی ڈیٹ دی جائے گی, اور ایک شدید لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرے گا.
اچھا 8 فروری کے حوالے سے، تو 8 فروری کے حوالے سے جو معاملہ دوسرا ہے وہ یہ کہ لاہور میں عالیہ حمزہ آرگنائزر بن گئی، چیف آرگنائزر، کیونکہ تھے صدر تھے، سب غائب ہو گیا، کوئی استعفے دے گا، کوئی روپوش ہو گیا، تو اب وہ ڈی سی آفس پہنچ گئی ہیں کہ ہم مینار پاکستان پہ 8 فروری کو یوم سیاق جلسہ کریں گے۔ اجازت ملتی ہے نہیں ملتی یہ بات کی بات، لیکن وہ پہنچ گئی، انہوں نے اپنی جو کارکردگی ہے اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب ملٹری کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، برابری سے چل رہا ہے، اور معاملات جو دیکھے جا رہے ہیں وہاں خواجہ حارث دلائل دے رہے ہیں، کل سے تک بھی خواجہ حارث ہی دلائل دیں گے، اس کے بعد دوسرے دلائل شروع ہوں گے، تو وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے آئینی کورٹ میں، یعنی آئینی بینچ میں۔ تو ابھی بہت سے مسائل ہیں جن کا حل ہونا باقی ہے، ابھی بہت سے امتحان ہیں پاکستانی قوم کے بھی، حکومت کے بھی، اپوزیشن کے بھی۔ اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا راستہ نکل آئے جس سے پاکستان ترقی کرے، پھولے پھلے، اور خوشحالی کے راستے عوام تک کے لیے ثمر لے کے پہنچے۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔